میں بلا تاخیر اسد جواد شیروانی صاحب کی جانب بڑھوں گا جو ایگزیکٹو ممبر ہیں وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے. سر اتنی پیاری گفتگو چل رہی ہے سرکار کی زندگی کو لے کے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون نیوز کا کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا. دیکھیے دوران گفتگو مسائل کی طرف بھی ہم گئے اور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی طرف گئے. یہاں ایک پوائنٹ صرف میں یہ عرض کروں گا کہ ایک بہت بڑا حصہ تعلیم کے لیے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ہے. بالکل ایسی ہے. اور بڑے ادارے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں, میں صرف کراچی کی سطح پہ بات کرتا ہوں, تو وہ کتنے ہوں گے, لیکن سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ چھوٹے تعلیمی اداروں پر ہے جن کی فیسز 800 روپیز, 900 روپیز, 1000 یا 1100 یا 1200 یا 1500 کے درمیان ہیں. سب سے بڑا کام وہ ادارے کر رہے ہیں جو ایک چھوٹے علاقے میں بیٹھے ہیں اور بچوں کو بہترین تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کا آپ فی ریشیو دیکھیے, ان کی آپ ریکوری دیکھیے, اور اگر وہ اس ریکوری میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ وہ کوئی احسان نہیں کر رہے, وہ اس کا پورا معاوضہ لے رہے ہیں. اصل تو خدمت کرنے والے وہ ادارے جو ایک نامنل سی فیس کے اندر کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تعلیمی ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں اساتذہ کرام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, اور صرف اساتذہ پر یا اسکول پر بوجھ نہیں ڈالا, وہاں پر والدین کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور ذمہ داری والدین کے ساتھ ساتھ طالب علم پر بھی بنتی ہے. اب یہاں جو ایک ٹیچرز اور پیرنٹس کا کوارڈینیشن ہونا چاہیے تو اس کوارڈینیشن کی کمی نظر آ رہی ہے. پہلے زمانے میں والدین رابطے میں اساتذہ کرام کے رہتے تھے, اب یہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب بچے کو اسکول بھیجا, یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی. ایسا نہیں ہے, ہمیں بچے کے ساتھ مکمل طور پر ٹائم کو اسپینڈ کرنا ہوگا, اور تعلیمی ادارے میں بچہ جو وقت گزار کر آ رہا ہے اس گزارنے اس کی ٹائمنگ کتنی ہے, اونلی 5 hours, اونلی 4 hours, اونلی 6 hours. اس کے علاوہ جو ٹائم بچتا ہے وہ تو بچہ گھر میں رہتا ہے. بالکل, وہ پیرنٹس کی ذمہ تو داری وہ پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح بچے کی تربیت میں حصہ لے رہے ہیں اور اساتذہ کرام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. میں یہاں پر صرف والدین کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, یہاں بچے کی تربیت بھی ہمیں کرنی پڑے گی, اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس بھی ہمیں دلانا پڑے گا. موجودہ تعلیمی نظام میں اس وقت بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ تعلیمی نظام کو خراب کیا جا رہا ہے. بچہ آپ دیکھیں ریزلٹس کو آپ اٹھا کر دیکھیے, 9-10 کو دیکھیے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو دیکھیے, گریجویشن لیول پر دیکھیے, تو ہمارا تعلیمی نظام کہاں جا رہا ہے, ہمارے کتنا پرسنٹ جو ہے ہم ریزلٹ جو ہے بچوں کو پاسنگ کی صورت میں دے رہے ہیں یا بچہ حاصل کر رہا ہے. تو اس کو بھی ہم فیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہاں ٹیچرز اینڈ پیرنٹس کوارڈینیشن اور اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے ساتھ وابستگی کو اور اس کے انٹرسٹ کو کس طرح ڈیولپ کرنا چاہیے, یہ ہم سب کو مل کر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. بہت ہی پیارا میسیج جو ہے نا اسد جواد شیروانی صاحب نے دیا ہے. اچھا یہاں پہ نا ایک بات ہے, پیرنٹس ٹیچرز کوارڈینیشن, لیکن ٹیچر بعد میں آتے ہیں. پہلی درس گاہ کہاں, گھر سے شروع ہے نا. تو پہلی جو چیز ہے نا, دیکھیں نبی کیا فرماتے ہیں, 7 سال کی عمر تک بچے کو کچھ نہیں بولو, نماز کی تلقین کرو. آج ہم میں سے کتنے فالو کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا, بہت ہی کم ہوں گے, چند اکا دکا جو بول رہے ہوں گے. یا یہ تو اب تو ایسا معجزے والی بات ہے اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو کہتے ہیں یار فجر کا ٹائم ہو رہا ہے تم اٹھ کے نماز پڑھ لو. نو, بٹ دیئر از 8 AM, یار اٹھ جاؤ اسکول جانا ہے. یہ تربیت جب آپ کے گھر سے ہوگی نا, یہ بیسیکلی اپنی اولادوں کو, سب سے پہلے تو پیرنٹس, میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا, لیکن آج اس کی ضرورت ہے, آج اس کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. آپ کے پاس بچہ سب سے زیادہ ہے, 6 گھنٹے 8 گھنٹے اسکول میں ہیں, اس کے بعد تو آپ کے پاس ہے. سب سے زیادہ اہم ذمہ داری آپ کی ہے. آج وہ ٹائم آ گیا ہے کہ صبح 8 بجے وہ جاتا ہے نا, 2 بجے آتا ہے, تو فٹافٹ وہ گھر میں آتا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد واپس چلا جاتا ہے, وہ مدرسے چلا گیا. اچھا واپس آیا, پھر ٹیوشن چلا گیا,
امی ابو بولتے ہیں یہ جتنا باہر رہے گا نا اتنا زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ آج کل یہ صحیح نہیں ہے. بیسیکلی دیر از اے اسٹرانگ بانڈنگ از کوآرڈینیشن وچ از بٹوین دا جو ہمارے ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، جو بچے ہیں، ان میں ہونی چاہیے کہ جب تک بانڈنگ مضبوط نہیں ہوگی آپ تب تک آگے نہیں چل سکتے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تربیت ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے. استاد اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو ایک والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں.